ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا تمام تر کی بڑیائی بڑیائی، بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشاہی کی بڑیائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرمائے، مساجد کا ادب پیدا فرمائے، مساجد کی چاہت پیدا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں اس بات کی فکر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جن آیت نمبر 18 میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ کائنات کے لوگوں، یہ مساجد اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے، ان مساجد میں
اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں، کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ان مساجد میں اگر پکارا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ یہ مساجد وہ جگہ ہے کہ جو زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور جو ان مسجدوں میں آنے والے اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام ایسے کہ جس طرح کوئی مسلمان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے اور حج کرتا ہے، احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر وہ نفل و نوافل کو ادا کرتا ہے، جو ان مساجد میں آنے والے اللہ کو اتنے محبوب، اللہ کو اتنے پسندیدہ، کائنات کے امام نے فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ دنیا کو آسان فرماتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ زبان کے اوپر کلمہ توحید جاری فرماتے ہیں، اور پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ اور باغیچہ بنا دیتے ہیں، جو مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں کی فکر کرنے والے، جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور کائنات کے امام نے فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ، کہ جس طرح آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ عام سی بات نہیں ہے کہ مسجدوں میں آنا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، 5 وقت اللہ کے گھر میں آ کر اپنے سر کو جھکانا کوئی عام سا مسئلہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات آئے لو جی یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، میں تو مصروف بندہ ہوں، میں تو بہت دور رہتا ہوں، میں مسجد میں آ نہیں سکتا، مسجد میرے گھر سے بہت دور ہے، بڑے فاصلے پر ہے۔ یہ ہیلے بہانے نہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں لمبا سفر طے کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں، جنت میں ان کے درجے بلند بھی فرماتے ہیں۔ آئے ذرا تفصیل سے ان باتوں کو سمجھیں۔ میری دلی دعا ہے میرا خالق ہمیں مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ آج مسلمان جو فارغ ہوتے ہیں، نوجوان گھر کے اندر فارغ ہوتے ہیں تو ایک دوست دوسرے کو فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کیا بات ہے، کدھر ہو؟ کہتا ہے گھر کے اندر بس فارغ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے چل میں بائک لے کے آتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، بازار کا چکر لگاتے ہیں، کو کھانا پینا کھا کے آتے ہیں۔ میں نے آج تک سنا نہیں، میں نے آج تک کسی دوست سے اس بات کو اللہ کی قسم سنا نہیں، نہ آپ نے سنا ہوگا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی فارغ ہو اپنے دوست کو فون کرے، چل آ یار فارغ بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی نے؟ آؤ کتنا بڑا المیہ۔ یہ بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں، اور جو پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، میلے ٹھیلے والے دربار آباد ہیں، تو مسجدیں ان کی مسلمانوں کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیں توجہ فرمائیں، خالق کائنات سمال کے ارض و سمان قرآن میں فرمایا کہ لوگوں یہ مساجد اللہ کا گھر ہے۔ آئیں ذرا مرتبہ اور مقام سنیں، صحیح مسلم کتاب المساجد امام کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا، توجہ فرمائیں، میرے محبوب پیغمبر سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا احب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها
کائنات کے امام نے فرمایا مسلمانوں توجہ فرمانا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کو زمین کے ٹکڑوں میں سے یہ مسجدیں بڑی محبوب ہیں، بڑی محبوب ہیں۔ آؤ نا مسلمانوں توجہ فرمانا، جو ان مساجد میں آنے والے لمبا لمبا سفر طے کر کے آنے والے اللہ اللہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام کی حدیث مسلمانوں صحیح بخاری کتاب الاذان میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے کائنات کے امام نے فرمایا من غدا وراہ الی المسجد، کائنات کے امام نے فرمایا جو مسلمان صبح و شام مساجد میں آنے والے، یہ جتنی ہم احادیث سنیں گے اس میں نماز کا ذکر نہیں آئے گا، صرف جو مسجد کی طرف آتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو مسجد میں آتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام کیا، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے مرتبے اور مقام کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ توجہ فرمائے، کائنات کے امام نے فرمایا مسلمانوں جو لوگ صبح و شام مساجد میں آنے والے، میرے محبوب پیغمبر کائنات کے امام نے فرمایا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، مسلمانوں وہ اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں، خالقی کائنات ان کی میزبانی کرنے والے، میرے محبوب پیغمبر رب العالمین ان کی میزبانی کیسے کریں گے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ادخلوا الجنہ، مسلمانوں ان کی مہمان نوازی اس طرح سے ہوگی خالق کائنات ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جنت کے محلات عطا فرمائیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر کائنات کے امام کی حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان میں آؤ نا مسلمانوں مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان مسجدوں میں آیا جائے، اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کائنات کے امام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، مسلمانوں نبیوں کے امام نے فرمایا جب قیامت کا دن آ جائے گا اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں خالقی کائنات جن کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کائنات کے امام نے فرمایا ایک وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، جو صبح و شام مسجد کی فکر کرنے والا، مسلمانوں نماز کے لیے آنے والا، نماز کے لیے لمبا سفر طے کرنے والا۔ آؤ نظرہ مسجدوں میں آنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نبیوں کے امام کی حدیث سنن ابو داؤد میں اور اللہ کے نبی کی حدیث کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو امامہ روایت کرنے والے کائنات کے امام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، اللہ اللہ، جو بھی بندہ باوضو ہو کے اپنے گھر سے نکلتا ہے دل کے اندر یہی ارادہ ہے میں مسجد میں جاؤں گا، جا کے نماز پڑھوں گا، کائنات کے امام نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، کائنات کے امام نے فرمایا جب یہ باوضو ہو کے مسجد کی طرف آتا ہے خالق کائنات کی نظروں میں یہ بندے کا مرتبہ اور مقام اس طرح، مسلمانوں جس طرح اس نے احرام باندھا ہے بیت اللہ کے طواف کیے جا رہے، جس طرح اس نے احرام باندھا صفا مروہ کی سعی کرنے والا، جس طرح اس نے احرام باندھا ہے اور بیت اللہ کا حج کیے جا رہے، آؤ نہ مسلمانوں ان مسجدوں میں آیا جائے،
ان کو آباد کیا جائے۔ توجہ فرماؤ اس حدیث کو میرے محترم بھائیوں، اپنے 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 دلوں میں بٹھا کر کے لے کے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مسجدوں کا ادب اور احترام پیدا فرمائے۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتانی ربی فی احسن صورہ، میں نے خواب میں اپنے خالق اپنے مالک کو بڑی بہترین صورت میں دیکھا۔ رب العالمین نے مجھ سے پکارا، رب العالمین نے مجھ سے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا میرے محبوب پیغمبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، میں نے اسی وقت کہا اللہ تعالیٰ جی میں حاضر ہوں آپ کی بندگی کے لیے، آپ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا میرے نبی یہ سامنے فرشتے دیکھ رہے ہو، یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں نیکیوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، کہ یہ نیکیاں میں اللہ کے پاس پہلے لے کے جاؤں گا۔ میرے محبوب پیغمبر آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی اللہ جی مجھے پتا ہے، یہ ان نیکیوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ جو نیکیاں ایک مسلمان کے گناہوں کو صاف کرنے والی، یا اللہ جی آپ کے نزدیک مرتبے اور مقام کو بلند کرنے والی، اللہ جی یہ وہ نیکیاں ہیں جو مسلمان یہ نیکی کرے گا عاشا بخیر، اگر زندگی گزارے گا دنیا میں رہے گا نہ اس کو اولاد کی بے وفائی کا ڈر ہوگا، نہ نافرمانی کا ڈر ہوگا، نہ اسے مال کا ڈر ہوگا، نہ اولاد کا ڈر ہوگا۔ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جب موت آئے گی تو زبان کے اوپر کلمہ توحید ہوگا۔ اللہ جی یہ وہ نیکیاں ہیں کہ کرنے والا بندہ جب وہ نیکی کرتا ہے آپ اسے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ یوم والدتہ امہ، جس طرح آج اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی وہ کون سی نیکیاں؟ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے 3 نیکیاں ذکر فرمائی۔ کتنی نیکیاں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی آسان، انعام کتنے بڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توجہ فرمائے وفی نقل الاقدام الی الجماعات، مسلمانوں پہلی نیکی کہ جب ایک مسلمان بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے پیدل چل کے جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، زندگی بھی آرام والی، زندگی بھی خیر والی، موت بھی خیر والی، اور گناہوں سے اس طرح پاک کہ جس طرح آج اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے۔ سردی کا موسم ہے، گیس آتی کوئی نہیں، مسلمان پریشان ہے وضو کے لیے، حضرت جی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھے تیری بڑی فکر ہے، میں تجھے بڑا پیار کرنے والا، میں تجھ سے بڑی محبت کرنے والا، اوے تم میرے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، تیرے دل میں یہ کیسے خیال آ گیا؟ اور تیرے رب کو یہ تیری تکلیف محسوس نہیں ہوگی؟ تو ٹھنڈے پانی سے وضو زمین پر کر، دنیا آخرت کی پریشانی میں تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ اے میرے بندے ٹھنڈے پانی سے وضو تو نے کرنا ہے، گناہوں سے پاک میں اس طرح تجھے کروں گا جس طرح آج ہی تو دنیا پہ پیدا ہو کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کو مشکل کام ہے مسلمانوں، کتنے آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی نے آخر میں پھر ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا وَإِنْتَظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدِ الصَّلَاةِ، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی یہی انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ آج مسلمانوں کا ایک یہ بھی بہانہ سننے میں عام آتا ہے کہ حضرت جی گھر بڑا دور ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں۔ مسلمانوں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے فاصلے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آئے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی کی صحیح مسلم کتاب المساجد، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں
کہ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا، آنے جانے میں بڑی پریشانی تھی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مسجد نبوی کے پاس ہم جگہ لیں، وہاں پر مکان کو تعمیر کریں۔ تو دل میں یہ جب بات آئی، اپنے ساتھیوں سے بیلیوں سے مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کائنات کے امام نے فرمایا، یا بنی سلیمہ داؤ، کائنات کے امام نے فرمایا، اے بنو سلمہ کے لوگوں، مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے قریب گھر تعمیر کرنے والے، جی میرے محبوب پیغمبر جی یہی ارادہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ اے بنی سلمہ قبیلے کے لوگوں، جب تم دور سے سفر طے کر کے مسجد کی طرف آتے ہو تو کتابو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکیاں عطا کرتے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے آپ کے جنت میں درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے بات ذکر فرمائی، بنو سلمہ قبیلے کے یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں اتنی خوشی محسوس ہوئی، اتنی خوشی محسوس ہوئی، اگر ہمیں مسجد نبوی کے پاس گھر مل بھی جاتا ہم پھر بھی اتنے خوش نہ ہوتے جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ ہمارا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، اور ہم جب مسافت طے کر کے مسجد میں آتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ مسجد کی طرف آنا کتنے مرتبے اور مقام والی بات، توجہ فرمائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سننے ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تین ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی جن کے ضامن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جن کے نگہبان ہیں۔ اب توجہ فرمائے، ان میں سے ایک وہ بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سفر طے کر کے آتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہے، اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی جی بس آپ نے فرمایا بس نہیں، اگر اسے رستے میں موت آ جائے، اگر اسے نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، ابھی مسجد میں پہنچا نہیں، راستے میں موت آ جائے، پیارے پیغمبر نے فرمایا حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ پر فرض ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ وہ اگر اس رستے میں موت بھی آ جائے میرے بھائیوں، یہ نقصان والا سودا نہیں، یہ بڑے نفع والی بات ہے۔ جمعے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے، غسل کرنا قبول فرمائے، نماز پڑھنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے۔ بعض ساتھی سواری پہ آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، بعض ساتھی پیدل آئے ہوں گے، اللہ ان کا بھی قبول فرمائے۔ اب آپ توجہ فرمائے، سنن ترمذی حضرت اوس بن اوس بیان فرماتے ہیں خصوصاً جمعے کے لیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من اغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، ثم دنا، پھر امام کے پاس ہو کر کے بیٹھا اور بڑی خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ خطبہ ختم ہوا، نماز کو ادا کیا، مسجد سے باہر نکلا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کان لہو بکل خطوۃ یخوطها، آپ نے فرمایا ہر قدم کے بدلے جتنے قدم چل کے آیا، ہر قدم کے بدلے اجر سنۃ صیامها وقیامها، اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اللیل اور 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تصور کریں کتنا بڑا انعام ہے۔
ہم میں سے کوئی بھی بندہ لگاتار 20 سال روزے رکھ سکتا؟ 20 سال قیام اللیل کر سکتا؟ نہیں۔ تو جو مسجد میں 20 قدم چل کے آیا، جو مسجد میں 20 قدم چل کے آیا، تصور کریں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مسجدوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے محترم بھائیوں، مساجد کی آبادی کے لیے، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے۔ صرف یہی مسجد نہیں، ہر مسجد کے اندر علماء لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مسجدیں پھر بھی غیر آباد ہیں، پھر وہی نمازی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس ممبر اور مصلی کے اوپر کسی یونیورسٹی کی فضیلت بیان کی جائے، کسی کالج کی فضیلت بیان کی جائے، کسی اکیڈمی کی فضیلت بیان کی جائے؟ اس ممبر اور مصلی کے اوپر کالج، یونیورسٹی کی فضیلت، اہمیت بیان کی جاتی نہیں، لیکن لوگوں کا رجحان کس طرف ہے؟ اپنی اولادیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے بچے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں، بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے، اپنے اعمال پر، اپنی اولاد کی تربیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے بارے میں سنا۔ اللہ تعالیٰ مساجد کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جمعے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ کس کا گھر ہے بھائیو؟ اللہ کا گھر۔ اور اللہ کے گھر میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ آج کسی ساتھی کو دعوت دیں کہ میرے بھائی مسجد میں آ، تو میں نے یہ بات ذکر کی، وہ کہتے ہیں بھائی یار ٹائم نہیں لگتا، یہ بات ہے وہ بات ہے، اور جو مساجد میں آتے ہیں لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بات آپ یاد رکھیں، خواہ وہ بیت اللہ ہو، خواہ وہ کتبے کی یہ مسجد ہو، خواہ وہ کوئی بھی مسجد ہو، ان مساجد کے اندر کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر جا سکتا نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل کے بغیر اللہ کی قسم جا نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرنے والا، اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا، اللہ کی قسم وہ میرے اور آپ کے گھر میں داخل ہو نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں اور تیری جرت کیسے ہوئی تو میرے گھر میں داخل ہو؟ ہم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے بھی اس کا گزرنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور کوئی مجھے یہ بتلاؤ، اور میرے مسلمان بھائیوں، اور جو مسجد میں نہیں آتا، اللہ کی قسم اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دیتا۔ لوگوں کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کرے، میرے اندر کیا خامی ہے کہ میرا رب مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ سجدے میں رو رو کی اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے التجائیں کریں، وہ صدقہ اور خیرات کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ کبھی مایوس ہو سکتا نہیں، وہ کبھی پریشان ہو سکتا نہیں۔ الحمدللہ
صبح و شام خیر ہی خیر اس کے لیے ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.